السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ابھی کچھ منٹس پہلے 20 سے 25 منٹ پہلے میں نے لائیو سیشن سٹارٹ کیا تھا، لیکن شاید وہ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے نہیں چل پایا، تو اس کی وجہ سے میں نے اس کو اینڈ کر دیا۔ تو میں نے یہ تھوڑا سا ہوم ورک کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ کوٹس لکھے تھے میں نے، تو آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اور جو مجھے سمجھ آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کوٹس سے ریلیٹڈ وہ میں ایکسپلین کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس طرح ٹو وے کمیونیکیشن میں ہم اچھے طریقے سے ان کوٹس کو ڈسکس کر سکیں گے۔ لیکن چونکہ لائیو سیشن نہیں چلا نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے، اینڈ میں نے نیٹ ورک ایشو کنسیڈر کر کے لائیو سیشن کو اینڈ کر دیا، تو اب اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ کوٹس کو ڈسکس کریں گے، اور ان کے کوٹس کے پیچھے جو لاجک ہے یا جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سمجھیں گے کہ ایکچوئل میں انہوں نے یہ باتیں کیوں کی، اور ان پر عمل کر کے ہم انسانوں کا یا ہمارا خود کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو پہلا کوٹ ہے، یا پہلی جو بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ بات تمیز اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے نا، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں، تو پھر وہ جس طرح بھی وحشی طریقے سے ایکٹ کریں تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، کیونکہ دے ڈونٹ ہیو، ان کے پاس دماغ نہیں ہے، اور ان کے پاس اتنی ہی انٹیلیجنس ہے جتنی کہ انہیں ضرورت ہے۔ لیکن انسان کے پاس چونکہ دماغ بھی ہے، اور اللہ نے پھر اسے ایک خوبصورت زبان بھی دی ہے جس کے ذریعے سے وہ بول بھی سکتا ہے، تو وہ زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف بھی دے سکتا ہے اور کسی کو خوشی بھی دے سکتا ہے۔ تو اسی زبان کے ذریعے سے انسان اپنے کاموں کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور بگڑے ہوئے کاموں کو بنا بھی سکتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمیز اور نرمی اور دلیل سے بات کرو۔ جب آپ اعتراض کو دلیل سے کرو گے، نرمی سے کسی پر اعتراض بھی کرو گے، تو سامنے والے کو برا نہیں لگے گا، اور وہ آپ کی بات کو سنے گا، اس کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ اگر خوش اخلاق ہیں تو بہت آسانی سے آپ وہ کام کروا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو مینجمنٹ والی جاب ہوتی ہے نا، وہ ایسے انسانوں کو موسٹلی دی جاتی ہے جن کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ ایزیلی جو ہے نا سامنے والے انسان کو ڈیل کر جاتے ہیں، ان کی بات میں جو ہے نا ایک اثر ہوتا ہے۔ اثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت طریقے سے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں سامنے والے کے سامنے کہ ان میں جو ہے نا ایک سینس آف رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے، یا فیل ہوتی ہے، انہیں سینس آف رسپیکٹ فیل ہوتی ہے، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا اس کی عزت کر رہا ہے، اس کو قدر دے رہا ہے، اس کو امپورٹنس دے رہا ہے، اس کو ویلیو دے رہا ہے، جس کی وجہ سے رسپانس میں وہ بھی رسپیکٹ دیتا ہے، ویلیو دیتا ہے، اور اس کی بات پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو جو ایک اچھا مینیجر ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے نا اپنے امپلائیز سے وہ کام کروا لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ بات کو تمیز اور نرمی سے کرو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو اپوزٹ وے میں پھر آپ کے کام خراب ہو جائیں گے۔ اگر آپ حق پر بھی ہو تب بھی آپ وہ اپنا رائٹس نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ پھر مشکل ہو جائے گا، سامنے والا انسان بھی ایگریسو ہو جائے گا، وہ اسی طریقے سے بیہیو کرے گا جیسے آپ بیہیو کر رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ رسپیکٹ از ناٹ کمانڈیڈ، رسپیکٹ از ناٹ ڈیمانڈیڈ، اٹ از کمانڈیڈ، اوکے۔ تو جیسے آپ بیہیو کرو گے ویسے ہی آپ کو رسپانس بھی ملے گا۔ سیکنڈ جو ہے، جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے، اوکے۔ پیشنس جو ہے نا، صبر جو ہے نا، وہ ایکچولی ڈرائیو کرتا ہے ایبیلٹی ٹو ایکسیپٹ اینڈ آبزرو دا سچویشن ویری کلیئرلی، اوکے۔ اگر آپ کے اندر صبر ہے، یا کسی بھی انسان کے اندر صبر ہے، تو وہ بڑے آسانی سے سامنے والی سچویشن کو سمجھ جاتا ہے، سامنے والے جو حالات ہیں اس کو سمجھ جاتا ہے۔ پہلے تو وہ اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اس سچویشن کو لے کر کہ اس سچویشن میں کیسے پھنسا، کیسے آیا، کیا کیا ریزنز تھی کہ میں اس سچویشن میں آیا۔ پھر اس کے سامنے مزید کلیئرٹی آتی ہے کہ اب اس سچویشن سے یا ان مشکل حالات سے نکلنا کیسے ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے میں ان مشکل حالات سے آسانی سے نکل سکتا ہوں، اور میرا نقصان بھی کم سے کم ہو سکتا ہے، اگر وہ صبر سے سارے حالات کو دیکھے، آبزرو کرے اور سمجھے، یا پھر ان کو اسٹڈیز کرے یا ان کا انالائسس کرے۔
لیکن اگر وہ صبر نہیں کرے گا اور جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کرے گا، کوئی بھی کام کرے گا، کوئی بھی ڈیسیجن لے گا، تو اگر حالات اس کے فیور میں ہیں بھی تب بھی وہ اس کے اگینسٹ چلے جائیں گے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ جلد بازی اس نے جو ہے نا جلد بازی ڈسپلے کی تھی، جلد بازی سے بیہیو کیا تھا، تو وہ چیزیں اس کی جلد بازی کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ حالات اتنے مشکل نہیں ہوتے جتنا ہم اپنی ایک الجھن اور جلد بازی میں ان چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مشکل اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا ہمارا بیہیویئر اس مشکل کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ تو مشکل وقت میں آپ جتنا صبر اور خاموشی سے چیزوں کو آبزرو کریں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، اتنی آسانی سے آپ اس سچویشن سے نکل جائیں گے، اتنی تیزی سے آپ اس سچویشن سے یا اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مشکل وقت جو ہے نا وہ انسان کو بہت کچھ سکھا کر جاتی ہے، اگر انسان سیکھنا چاہے تو۔ لیکن اگر وہ ہمیشہ جلد بازی والا ایک بیہیویئر ڈسپلے کرے گا یا رسپانس شو کرے گا تو وہ بار بار ایک ٹریپ میں پھنس جائے گا، وہ بار بار زندگی میں اسی مشکلات سے گزرتا رہے گا، وہ نیکسٹ لیول پر جا ہی نہیں پائے گا۔ اس کو ایسے لگے گا جیسے کہ وہ ایک ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے، ایک جال میں پھنس گیا ہے اور اس سے کوئی بھی دروازہ نظر نہیں آئے گا نکلنے کا۔ تو وہ دروازہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ایسا کوئی مشکل نہیں ہے یا پھر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے جس سے انسان نکل نہ پائے، اور اگر وہ نہیں نکل پا رہا تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے اور وہ الجھن میں ہے، وہ پرسکون نہیں ہے، اس نے خود کو پرسکون نہیں کیا ہوا، وہ ان حالات کی گرفت میں آ گیا ہے۔ لیکن اگر وہ حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھ لے صبر کے ذریعے سے تو وہ بہت آسانی سے یہ ساری سچویشن سے گزر جائے گا اور بہت کچھ سیکھ بھی لے گا۔ اوکے، جلد بازی جو ہے نا وہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے نا کم کر دیتی ہے، کنفیوژن زیادہ ہو جاتی ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب ناشکری پیدا ہوتی ہے نا تو انسان کو مزید بھی کچھ کلیئر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پچھلی جو ماضی میں جو اس کو بلیسنگز ملی تھی وہ تو اس کو نظر نہیں آئیں گی، اور وہ یہی خود کو کوستا رہے گا کہ میں ہمیشہ جو ہے نا مشکل حالات میں پھنس جاتا ہوں، اور میری ان مشکلات کی جو ریزنس ہے نا وہ لوگ ہیں، میرے فرینڈز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرا لائف پارٹنر ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میرا باپ ہے یا میری امی ہے۔ وہ کبھی بھی خود کو ان پرابلم کا رسپانسیبل نہیں قرار دے گا۔ جب تک وہ خود اس کی ذمہ داری کو، رسپانسبلٹی کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا تب تک وہ نہیں نکل پائے گا۔ جب تک وہ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گا اپنی ہر مشکل کا تب تک وہ اس مشکل میں پھنسا رہے گا، کیونکہ اگر وہ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے نا تو اس کی ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اب لوگ ہی مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں بندھ چکے ہیں۔ اور وہ سوچ جو ہے نا آپ کی اپنی سوچ آپ کی دشمن بن جاتی ہے اور آپ کو ایک ٹریپ میں رکھ دیتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ کبھی بھی جلد بازی میں کوئی ڈیسیجن نہ لیں، کوئی کام نہ لیں یا کوئی کام نہ کریں، کیونکہ وہ پھر آپ کے لیے اتنا فروٹفل نہیں ہوگا اور وہ آپ کو نقصان زیادہ پہنچائے گا، کیونکہ وہ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے، زبان ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ تمہیں ہی چبا جائے گی۔ کیوں؟ تم میں سے ہر شخص، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی انسان کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں نا تو آپ جا کر ذرا ان کی کمپنی میں بیٹھیں، ان سے بات کریں۔ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس ٹاپک پہ بات کرتا ہے، وہ کون سی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے پھر یہ جو ہے نا آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر وہ گروتھ کی بات کرتا ہے، فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے، وہ محنت کی بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ایبیلٹی کو میکسیمم یوز کرو، اگر اس میں جو ہے نا مایوسی بالکل بھی نہیں ہے اور وہ بہت شکر گزار انسان ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہی از ویری انٹیلیجنٹ اور یہ جو ہے نا انسان زندگی میں بہت آگے تک جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ حالات کا رونا روتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی برائیاں اور غیبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے ٹریپ اور کھڈا کھودنے کا جو ہے نا وہ پلان بنا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا ہم دوسروں کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ سامنے والا ایکچوئل میں ہے کیسا، اس کی نیت کیسی ہے، اس کا دل کیسا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپز آف لائف کیا ہے. اوکے. نمبر 4، غم جو ہے نا آدھا بڑھاپا ہے. غم جو ہے نا وہ آدھا بڑھاپا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ غم آپ کی جو ہے نا لائف سے خوشی کو نچوڑ کے نکال لیتا ہے. آپ کو زندگی میں خوشی کم ملتی ہے یا کم محسوس ہوتی ہے، اور جو وہ پینفل مومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ فیل ہونے لگتے. حالانکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو پینفل مومنٹس ہیں وہی ایکچوئل میں ہمیں یہ ریلائز کرتے ہیں کہ خوشی ہے کیا، وہی ایکچوئل میں ہمارے اندر یہ سینس ڈیولپ کرتے ہیں کہ خوشی ہے کیا. ہمیں جو ہے نا پھر فیل کرواتے ہیں، ہمیں فیل ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے خوشی کے وقت خوشی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنی انٹینسٹی سے، جتنی شدت سے دکھ پہنچتا ہے اتنی شدت سے پھر خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپوزٹ میں ہو رہا ہوتا ہے نا. تو وہ ایک طریقے سے آپ کو یہ دکھ جو ہے نا وہ آپ کو یہ احساس دلا کر جاتے ہیں کہ خوشی کی اہمیت اور ویلیو کیا ہے لائف میں. بعض اوقات ہم اتنے مسلسل لائف میں ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ سیڈ پیپل، یا جو وہ لوگ جو دکھوں میں ہوتے ہیں یا پریشان حالات سے مارے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو مشکل یا غربت میں اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا کبھی احساس ہی نہ ہو. جب تک ہماری لائف میں خود کے اوپر ہمارا کوئی دکھ نہیں آتا نا تب تک ہمیں سامنے والے کا احساس نہیں ہوتا. ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ ہم تمہارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ جب تک انسان خود اس چیز سے نہیں گزرتا نا، اس پروسیس سے نہیں گزرتا نا، وہ دل کی گہرائی سے کبھی بھی دوسرے انسان کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکتا. تو اس لیے جتنی شدت سے انسان کی لائف میں دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اتنی شدت سے پھر اس انسان کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. اوکے. غم جو ہے نا وہ انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہے، انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ایک سیڈ والی سچویشن میں رہتا ہے، اور اس کا مائنڈ جو ہے نا کبھی بھی پازیٹیوٹی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ نیگیٹیوٹی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو خوشی میں بھی دکھ محسوس ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے. زندگی سے خوشی کی لذت جو ہے نا اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. نمبر 5، دنیا کا جو سب سے خوبصورت پودا ہے نا وہ محبت کا ہے. محبت کا پودا ہے جو زمین میں نہیں اگتا، دل میں اگتا ہے. اور دلوں میں کیسے اگتا ہے؟ دلوں میں ایسے اگتا ہے کہ جب آپ لائف کی ڈفرینٹ سچویشن سے گزرتے ہیں نا، جب آپ کسی پین سے گزرتے ہیں نا، جب آپ کو ایک چیز بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، اینڈ جب وہ آپ کو نہیں ملتی، تو دو چیزوں کی دو قسم کی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کو آپ کی فیوریٹ چیز نہ ملے تو دو قسم کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک تو یہ، یا تو آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، یا پھر آپ بہت زیادہ سخت ہو جاؤ گے. تو میں ایک بار نا اپنی ٹیچر سے بات کر رہی تھی، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سب کے اسٹیٹس جو واٹس ایپ اسٹیٹس ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کے، ان کے تو ان پہ کوئی نہ کوئی سیڈ جو ہے نا ایک اسٹیٹس لگا ہوتا ہے ہمیشہ. تو وہ کہتی ہے سب جو ہے نا حالات کے مارے ہوئے ہیں، سب مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، تو لیکن جو بھی مشکل حالات سے گزرتا ہے وہ لوٹتا پھر اللہ کی طرف ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میم جو بھی مشکل حالات سے گزرتا ہے یا گرتا ہے یا ٹھوکر کھاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ لوٹ کر جائے اللہ کے پاس. اور جو لوٹ کر جاتے ہیں نا وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں. اور جو لوٹ کر نہیں جاتے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ انہی حالات میں رہتے ہیں، انہیں جو ہے نا ٹھوکر کھا کر اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ مزید جو ہے نا مشکلات میں